تو میں گزارش کرتا ہوں آخر میں وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی جناب پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد صاحب ہمیشہ ہماری سرپرستی فرماتے ہیں نعت سینٹر کے حوالے سے، چونکہ ابھی بہت ساری ابتدائی کاوشیں ہو رہی ہیں تو اس میں ہمیشہ ہماری سرپرستی کرتے ہیں. نعت کانفرنس کے حوالے سے ان کی ہمیں ہر طرح سے سرپرستی حاصل رہی اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. نواز گنڈپور صاحب، ناظم اعلیٰ منہاج القرآن، محترمہ ڈاکٹر نبیلہ رحمان صاحبہ، جناب حفیظ طائب کے برادری عزیز بھائی محترم عبد المجید منہاج صاحب، ڈاکٹر خالد منہاج صاحب، ڈاکٹر فخر الحق نوری صاحب، اور محترم ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب، معزز ڈینس، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس، اساتذہ کرام، and my dear students. میں ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے گناہ و مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آپ یہاں تشریف لائے اور آج کی اس بابرکت محفل میں آپ سب شریک ہوئے. اور اس خاندان کے بہت سارے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ بڑی خوشگوار حیرت ان کو یہ ہو رہی ہوگی کہ وہ اپنے خاندان کو بہت مختصر سمجھتے ہوں کہ یہ بہن بھائی ہیں، یہ بچے ہیں، لیکن آج احساس ہوا ہوگا کہ پورا آڈیٹوریم بھرا ہوا ہے ان کے بچوں سے. آج آپ کو احساس ہوا کہ ان کے بہت سارے بچے ہیں، ان کی بہت ساری بہنیں ہیں، بہت سارے بھائی ہیں. بہت سارے لوگ ان کو اپنی ماں سمجھتے تھے، بہت سارے لوگ ان کو اپنا باپ سمجھتے تھے. میرا خیال شاید آپ کو یہ احساس اس سے پہلے نہ ہو. تو میں تھوڑا سا منہاج یونیورسٹی کا آپ کو تعارف کرواتا چلوں کیونکہ بہت دور سے مہمان تشریف لائے ہیں. منہاج یونیورسٹی کو چارٹر 2005 میں ملا. LGC کی ریکگنائزڈ یونیورسٹی ہے. 15,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت یہاں پہ اور 200 کے قریب سبجیکٹس ہیں جو یہاں پڑھائے جاتے ہیں. 14 فیکلٹیز ہیں ہماری یہاں پہ. 1,000 سے زیادہ ہمارے پاس اساتذہ کرام ہیں جو تعلیم دیتے ہیں یہاں پہ بچوں کو. اور بہت سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے علاوہ 10 ریسرچ سینٹر ہیں اور بہت سارے یونیک ریسرچ سینٹر ہیں. جس طرح میریٹم افیئرس پہ ایک ریسرچ سینٹر ہے، سمندر پہ تحقیق ہم کرتے ہیں یہاں پہ. بہت سارے ریسرچ سینٹر ہیں. لیکن ایک خواہش تھی ایک دل میں کہ ہمارے یونیورسٹی میں نعت پہ کام ہونا چاہیے. لہٰذا پھر حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر یہاں قائم ہوا. اس کی اب بیک گراؤنڈ ہے، اس کی بہت ساری جو ہے آپ کو سٹوریز ملیں گی. بہت سارے لوگوں کا خیال تھا اس پہ کام. آج بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور حفیظ طائب صاحب کے بارے میں بڑی خوشگوار یادیں آپ کے ساتھ شیئر کی. لیکن میری یادیں ان کے ساتھ کچھ تلخ بھی ہیں اور کچھ اس طرح ہے کہ میں آج سے 20 سال پہلے میرا تعلق لالہ موسیٰ سے، میں یہ بتاتا چلوں آپ کو. 20 سال پہلے ڈاکٹر خالد منہاج صاحب سے میری لالہ موسیٰ میں ملاقات ہوئی. فرسٹ ٹائم انہوں نے حفیظ طائب صاحب کا ذکر کیا مجھ سے. انہوں نے مجھے ایک کتاب دی اور مجھ سے میں نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا اگلی دفعہ آئیں گے تو آپ ملاقات کروا دیں گے. میں ان دنوں پریزیڈنسی میں تھا، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ، پھر پرائم منسٹر کے ساتھ، تو کافی مصروف گزرتا تھا. 1.5-2 سال کے بعد جب میں لالہ موسیٰ آیا دوبارہ، میں ڈاکٹر خالد منہاج صاحب سے ملا اور میں نے کہا کہ جی آپ نے وعدہ کیا تھا ان کو ملوانے کا اور میری ملاقات کروائیں. تو آپ نے فرمایا وہ تو گزرے ڈاکٹر صاحب آپ لیٹ آئیں. تو اس دن سے لے کے آج تک میرا خیال کوئی ایسی کتاب نہیں جو حفیظ طائب صاحب نے لکھی ہو اور ڈاکٹر خالد منہاج صاحب نے میرے تک نہ پہنچائی. مسلسل پچھلے 20-22 سال سے یہ مجھے کتابوں کے علاوہ اب واٹس ایپ پہ بھی ان کی نعتیں بھیجتے رہتے ہیں، ان کے شعر بھیجتے رہتے ہیں. میرا خیال جتنا زندہ انہوں نے رکھا ہوا ہے ان کو شاید کسی اور نے رکھا ہو. صبح اٹھ کے میں موبائل کھولتا ہوں تو وہ گڈ مارننگ کے میسیجز کے بجائے مجھے ان کی نعتوں کے شعر ملتے ہیں اپنے موبائل میں. تو میں اس کا کریڈٹ ان کو بھی دیتا ہوں. جب میں بہت چھوٹا سا تھا تو ہمارے گھر ہر جمعے والے دن محفل بلاد ہوتی تھی، خواتین کی اپنی کروایا کرتی تھی جمعے کی نماز کے بعد. تو ہم وہ نعتیں سنا کرتے تھے. میری محبت نعتوں سے اتنی ہی تھی کہ ہم اس بلاس شریف میں بیٹھ کے نعتیں سنتے تھے. پھر میں نے نیوی جوائن کری، لمبا عرصہ میں گھر سے باہر رہا. لیکن 20 ایئرز ارلیئر جب میری خالد منہاج صاحب سے ملاقات ہوئی لالہ موسیٰ میں اور میں نے وہ ان کی نعتیں سننا شروع کی، دیکھنا شروع کی، تو میرے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوا ہے نعتیں سننے کا، نعتیں دیکھنے کا، نعتیں پڑھنے کا. تو میں اس طرح تو نہیں
خواہ تو نہیں ہوں، لیکن میرے اندر وہ جذبہ ضرور رہا کہیں نہ کہیں کہ اس پہ کوئی نہ کوئی بات کی جائے، کام کیا جائے۔ جب میں اس یونیورسٹی میں آیا تو بہت سارے ہم نے ریسرچ سینٹر بنائے، میرے آنے کے بعد یہاں بہت سارے ریسرچ سینٹر بنے، تو ایک میری خواہش یہ بھی تھی کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہم یہاں پہ نعت پہ بھی کام کریں، بیکاز اس پہ بھی ریسرچ کرنی بہت ضروری ہے۔ ابھی غازی صاحب فرما رہے تھے کہ نعت کا دور زوال ہے۔ سر کیپ مائی ورڈس، ہم اس کا زوال پذیر نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یہاں سے اس کو اٹھائیں گے، ہم نہ صرف بچوں کی تربیت کریں گے نعت لکھنے میں، بلکہ نعت پڑھنے میں اور اس کو بیان کرنے میں۔ اس کا جو سلیقہ حفیظ طائب صاحب ادا گئے ہیں وہ من و من نئی نسل تک پہنچائیں گے۔ میں اس کا کریڈٹ جناب فخر حق نوری صاحب کو بھی دیتا ہوں۔ یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اردو کے جو ہیں بابا اردو وہ مولوی عبدالحق ہیں، لیکن اگر آج کے مجھ سے پوچھیں کہ مولوی عبدالحق کون ہے تو وہ ڈاکٹر فخر الحق نوری صاحب ہیں۔ ان کی اردو سننے کے بعد جب یہ بیان فرمائیں تو اس کے بعد ہمارا بندہ نہیں یہاں کے بولنا۔ یہ بڑی اچھی اردو بولتے ہیں، بڑی شفیق اردو بولتے ہیں اور بڑی سلیس اردو بولتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کی اسپیچ سے پہلے اپنی تقریر ختم کر کے کاٹ جا کے، بیکاز اس کے بعد بڑا مشکل ہے بولنا۔ تو آپ سب کے لیے مبارکباد ان کو پیش کریں کہ یہ جو ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر اس حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر۔ تو اگر اس کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں ہے تو یہ کتنی ترقی کرے گا اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں گے۔ اور پھر اس کے جو ڈائریکٹر ہیں، سینئر ڈائریکٹر جو اس سینٹر کے ہیں، وہ ہیں سرور حسین نقشبندی صاحب۔ اب سرور حسین نقشبندی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں کہ میں یہاں کے آپ کو تعارف کرواؤں کہ ان کا نعت سے کیا تعلق ہے۔ ابھی تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچونا صرف نعت ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا۔ ان کی ڈاکٹریٹ بھی جو ہے وہ نعت میں ہے، اور یہ جو کچھ بھی آج آپ کو نظر آ رہی ہے صرف اور صرف حفیظ طائب صاحب کی وجہ سے۔ حفیظ طائب صاحب کے بارے میں کچھ کہنا ایسے ہی ہے کہ اشکار ماہ کروں مد آفتاب کروں، اشکار ماہ کروں مد آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں کس کا انتخاب کروں۔ اس کی اتنی خوبی ہیں، ان کی اتنی خوبی ہیں کہ میں یہاں کون کون سی خوبی بیان کروں آپ کے سامنے۔ مجھے افسوس اس بات ہے کہ میں ان سے ملاقات نہ کر سکا، لیکن جتنا کچھ میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے سنا ہے اور یہاں پہ گفتگو ہوتی ہے ان کے بارے میں، تو جب یہ سرور حسین نقشبندی صاحب ایک دن میرے آفس میں تشریف لائے، نعت پہ ہم بات کرتے تو میں نے کہا یار ان کا بھی ایک دن ہمیں رکھنا ہے، ضرور سیلیبریٹ کرنا۔ انہوں نے کہا جی بالکل بنائیں گے۔ تو میں نے کہا باقی جس مرضی کو بلائے گا، خالد بن عاص کو ضرور لانا ہے آپ نے وہاں سے لانا مسئلہ۔ انہوں نے کہا جی وہ ضرور آئیں گے۔ تو سر میں بڑا شکر گزار ہوں اسپیشلی ڈاکٹر خالد صاحب کا اور عبدالمجید بن عاص صاحب کا، باقی فیملی ممبرز کا سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ولی بھیجتا رہتا ہے جو آگے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، اور اس دور کے جو ولی ہیں وہ حفیظ طائب صاحب ہیں۔ وہ جو تربیت کر گئے ہیں، جو جذبہ ہمیں دے گئے، جو چیزیں ہمیں بتا گئے ہیں، میرا خیال ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا جو راستہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ذریعہ بنے ہیں وہ حفیظ طائب صاحب، اور نہ صرف میرے لیے وہ مشلر ہیں بلکہ تمام لوگ جہاں موجود ہیں ان سب کے لیے مشلر ہیں۔ تو ان کی جو شخصیت ہے ان کے بارے میں کچھ لکھنا کچھ کہنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میں ایک چیز کا آپ سب کو یہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ ہم ان کی جو بھی لٹریچر ہے، جو بھی کتابیں، اس کو زندہ رکھیں گے، اس لیے وہ پچھلی صدی کے ایک عظیم انسان تھے، وہ اس صدی کے ایک عظیم انسان ہیں، وہ آنے والی صدی کے بھی ایک عظیم انسان ہیں۔ ان سے بہتر نہ کہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ ان پہ کام ہم کریں گے، ان پہ ریسرچ کروائیں گے، ان پہ تھیسس لکھوائیں گے بچوں سے، اور وہ ہمیں بڑے یاد آتے ہیں۔ رسول اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچنے کا راستہ۔ تو میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، مگر تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ تھینک یو ویری مچ۔